بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی نشہ جو ہوا ہو گیا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیروئن ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ پہلے کسی محفل میں ہیروئن کا ذکر ہوتا تھا تو اسے کسی فلم کی ہیروئن سمجھا جاتا تھا۔ ہیروئن میری جوانی کے زمانے میں بھی ہوتی تھی اور بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے نام بدلتے رہتے ہیں اور اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے پوتے کسی ہیروئن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میرے وقتوں کی ہیروئن کی بات معلوم ہوتی ہے۔ میرے پوتے کی ہیروئن بھی وہی مکالمے بولتی ہے جو 50 سال پہلے میری ہیروئن بولا کرتی تھی، مگر اب ایک اور ہیروئن میدان میں آ گئی ہے۔ اب ہیروئن کا کوئی نام لیتا ہے تو اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سی ہیروئن کی بات کر رہا ہے، فلموں والی یا سوٹے والی۔ یہ نشے والی ہیروئن ہے جس نے فلمی ہیروئن کا نشہ اتار دیا ہے۔ سنا ہے یہ ہیروئن افغانستان کی طرف سے آتی ہے اور ہمارا صوبہ سرحد اس کی بدولت سونے کی کان بن گیا ہے۔ یہ اتنی تیزی سے مقبول اور مشہور ہوئی کہ اس نے پاکستان کو ساری دنیا میں مشہور کر دیا۔ میرے گاؤں کے بلکہ میرے علاقے کے بے شمار لوگ انگلینڈ، سعودیہ، کویت، دبئی وغیرہ گئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو کوئی چھٹی آتا ہے تو بتاتا ہے کہ ہیروئن کی بدولت دوسرے ملکوں میں پاکستانی مسافر ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں کے کسٹم والے اور منشیات کے محکمے والے پاکستانیوں کو الگ کھڑا کر دیتے ہیں اور نہایت احترام اور اطمینان سے ان کے سامان کی ایک ایک چیز کی تلاشی لیتے ہیں اور سونگھتے بھی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات شروع کر دی ہے۔ میں نے تو کتوں کے شکار کا کوئی ایک واقعہ سنانا تھا، یہی میری اوقات ہے، لیکن میں دوسرے ملکوں کی ایئرپورٹوں پر جا پہنچا ہوں جہاں پاکستانیوں کی چیکنگ بڑی سختی سے ہوتی ہے۔ کتوں کے شکار میں ہیروئن کا ذکر آنے کی وجہ ہے، دراصل پہلے میرے ذہن میں ہیروئن آئی تھی، پھر یہ کہانی ذہن میں آ گئی۔ نشہ تو ہمارے وقتوں میں بھی لوگ کرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل تو یہ عالم ہے کہ جس محفل میں جاؤ، جس گھر میں جاؤ، اخبار دیکھ لو، ہیروئن کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کالجوں اور ہاسٹلوں میں ہیروئن کا نشہ بڑا عام ہے۔ دوسرے لوگ بھی ہیروئن کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ میں جس وقت کی کہانیاں سنایا کرتا ہوں اس وقت شراب اور چرس بھی پی جاتی تھی۔ کچھ لوگ افیم کے اور کچھ بھنگ کے عادی تھے، لیکن ایسے نشئی بہت کم دیکھنے میں آتے تھے۔ درباروں کے ملنگ، جواری اور جرائم پیشہ لوگ اور بدماش چرس پیتے تھے۔ یہ چند ایک آدمی تھے جو الگ تھلگ منظر نظر آتے تھے اور لوگ ان سے منہ نہیں لگاتے تھے۔ چرسی اور بھنگی گالی سمجھا جاتا تھا۔ آج کوئی نہ کوئی نشہ فیشن بن گیا ہے۔ میں ایک روز اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہماری قوم کا انجام کیا ہوگا۔ نئی نسل ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہو گئی ہے، پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ سوچتے سوچتے اپنے گاؤں کا ایک نوجوان یاد آ گیا۔ وہ اس وقت نوجوان تھا جب ہم بھی نوجوان ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوانی میں ہی چرس کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ کوئی ایسا بدماش لڑکا نہیں تھا، شریف باپ کا بیٹا تھا، لیکن 3 بہنوں میں ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اسے شہزادہ بنا دیا تھا۔ یہ درمیانے درجے کے زمیندار گھر کا لڑکا تھا، امیر نہیں تو غریب بھی نہیں تھے۔ باپ خود بھی کاشتکاری کرتا تھا اور اس نے کچھ زمین بٹائی پر دی ہوئی تھی۔ اس بیٹے کی طرف سے باپ کو ذرا سی بھی مدد حاصل نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ لاڈ اور پیار سے بگڑا ہوا بچہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ سارے گھر پر حکم چلاتا اور اپنی ہر ضد پوری کرواتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے اس لڑکے کا نام پیرا دتا تھا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ پیروں نے دیا تھا۔ پہلے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر ماں نے بیٹے کی مراد دل میں لے کر پیروں کے گھروں، مزاروں اور خانقاہوں کی خاک چھاننا شروع کر دی۔ پھر یہ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اللہ دتا یا خدا داد نہ رکھا بلکہ پیرا دتا رکھا گیا، یعنی یہ بیٹا پیروں نے دیا ہے۔ پیروں کا دیا ہوا بیٹا پیروں جیسا ہی نکلا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی ماں اس کے سامنے ایسی باتیں کیا کرتی تھی جیسے یہ لڑکا اسے بہت ہی مشکل سے ملا ہے، یا ایسے جیسے اس لڑکے کو جنات کوہ کاف سے لائے ہیں
اور اس کی ماں کی گود میں ڈال کر چلے گئے۔ ماں کی ان باتوں کا بیٹے پر یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ایسا لڑکا سمجھنے لگا جو کسی اور کو مل نہیں سکتا، حالانکہ اس کا ماڈل اور ڈیزائن عام دیہاتی لڑکوں جیسا تھا اور اس میں کوئی فالتو چیز فٹ نہیں کی گئی تھی، جس طرح آج کل بعض کاروں میں اے سی اور ریڈیو لگے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ٹی وی بھی کاروں میں لگ گیا ہے، لیکن پیرادتا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ بڑا ہوا تو باپ کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا تو دھکا سٹارٹ ہے۔ 18-19 سال عمر ہوئی تو وہ بالکل ہی نکما ہو گیا۔ اچھے کپڑے پہن کر گھومنے پھرنے کے سوا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ باپ اسے صبح جگاتا تو وہ اٹھتا نہیں تھا، وہ اٹھتا تو باپ اسے کھیتوں کو چلنے کو کہتا تو وہ ٹال مٹول شروع کر دیتا۔ باپ بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا تو ماں اس کے دفاع میں آ جاتی۔ بچہ ہی تو ہے، یہ الفاظ اس کی ماں کی زبان پر رکھے رہتے تھے۔ بڑا ہوگا تو سارے کام کیا کرے گا۔ اس بچے کی اگر 2 سال پہلے شادی ہو چکی ہوتی تو 3 نہیں تو 2 بچوں کا باپ تو ضرور ہوتا۔ میں کہہ رہا تھا کہ پیروں کا دیا ہوا نمونہ پیروں جیسا ہی نکلا۔ گاؤں میں لوگ حقہ پیا کرتے تھے، لیکن پیرادتا نے سگریٹ پینے شروع کر دیے۔ 15-16 سال کی عمر میں وہ 25-26 سال کا پختہ مرد اور پہلوان لگتا تھا۔ ماں اسے گھر کا دودھ اور گھی پلاتی تھی۔ وہ فارغ اور نکما رہتا تھا، نہ کوئی غم نہ فکر۔ وہ کوئی بدماشی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے دوستی بدماشوں کے ساتھ لگا لی تھی۔ گاؤں میں کوئی شخص بدماشی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بدماشی یہ ہوتی تھی کہ قبرستان کے تکیے پر اکٹھے ہوتے، چرس پیتے اور جوا کھیلتے تھے۔ پیرادتا کو ان لوگوں کی بیٹھک پسند آ گئی اور 16 سال کی عمر میں ہی اس نے تکیے پر جانا شروع کر دیا۔ اس کے باپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلا تھا کہ پیرادتا چرس پیتا ہے۔ اس زمانے میں منشیات کے استعمال کا یہ حال نہیں تھا کہ جسے دیکھو وہ کسی نہ کسی نشے کا عادی ہے۔ اس وقت روپے پیسے والے بعض مسلمان شراب بھی پیا کرتے تھے، لیکن پردہ پوشی کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ پیرادتا کے متعلق تو ہمیں بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تکیے پر جا کر چرس پیتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا، اس وقت پیرادتا کی عمر 18 سال سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ پکا نشئی بن چکا تھا۔ مجھے اس کے باپ کی پریشانی اچھی طرح یاد ہے، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔ پیرادتا کی اپنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے دانت جو سفید اور بڑے اچھے ہوتے تھے بہت زرد ہو گئے، اور ایسی ہی زردی چہرے پر بھی آ گئی تھی۔ آنکھوں میں جوانی کی چمک بجھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کا باپ جب ہمیں دیکھتا تھا تو وہ اور زیادہ غمگین ہو جاتا تھا۔ اس روز تو باپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو، جس روز اسے لڑکی والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ رشتہ بچپن میں طے ہو چکا تھا، منگنی نہیں ہوئی تھی، وعدہ ہو گیا تھا، جسے ہماری زبان میں زبان دینا کہتے ہیں۔ پیرادتا بڑا ہو کر چرسی بن گیا تو اس کے باپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ لڑکے کی شادی کر دو، یہ آوارگی اور نشے سے باز آ جائے گا۔ باپ نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ شادی کا دن مقرر کریں، لیکن لڑکی کے باپ نے یہ کہہ کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ لڑکا بدماشوں اور ملنگوں کا یار ہے اور وہ چرس کا نشئی ہے۔ اکثر والدین اپنے آوارہ بیٹوں کا علاج شادی کو ہی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ نسخہ ناکام ہو گیا تو لڑکا ایک پرائی لڑکی کی بھی زندگی تلخ کر دے گا۔ یہ تو دیکھا گیا ہے کہ شادی سارے نشے اتار دیا کرتی ہے اور ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جوا ہے، اس میں جیت بھی ہے اور ہار بھی۔ میری ماں اور میرے ایک دوست کی ماں نے ہماری شادی اس لیے کروائی تھی کہ ہم شکار سے باز آ جائیں گے۔ نہ میں باز آیا نہ میرا دوست، دونوں شادیاں رائیگاں گئیں۔ میں تو اپنی ماں کے آگے بولنے کی جرت نہیں کیا کرتا تھا، لیکن میرا دوست دلیر آدمی تھا۔ تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تو ان کتوں کی یاری چھوڑ دے گا، ایک روز میرے دوست کی ماں نے اسے کہا۔ پر تیری ہڈی اپنے باپ سے زیادہ ڈھیٹ ہے، تو ہی بتا میں تیرا کیا علاج کروں۔ میرے کتے کی بھی شادی کر دو، میرے دوست نے کہا، پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری یاری ٹوٹ جائے۔ ماں اس کی بھی کلاشنکوف تھی۔ یکے بعد دیگرے گولیوں کی طرح ماں نے میرے دوست کو گالیاں دی۔ تیرے دل میں کتے کا پیار ہے، ماں کا پیار نہیں، ماں نے کہا۔ نہیں ماں جی، میرے دوست نے کہا، کہتے ہیں کتا انسان کا وفادار ہوتا ہے، میں کتوں پر ثابت کر رہا ہوں کہ انسان کتے کا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ ماؤں میں یہ عجیب بات تھی، اب بھی ہے، کہ اپنے بیٹوں کی حرکتوں پر انہیں کوستی ہیں تو بیٹوں کے باپوں کو بھی 2-4 سنا دیتی ہیں۔
معلوم نہیں کیوں وہ باپوں کو بیٹوں کا شاید اتحادی سمجھتی ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ غیر جماعتی بنیادوں پر کوسا کریں، یعنی بیٹوں کو الگ اور ان کے باپوں کو الگ، ان سب کو ایک پارٹی نہ سمجھا کریں۔ میں بات سنا رہا تھا اس نوجوان کی جو پیروں نے دیا تھا، جب اس کی ماں پھر پیروں، مزاروں اور خانقاہوں کے سلام کرنے لگی۔ اس کی مراد یہ تھی کہ اس کا بیٹا سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن چرس پینے والے نوجوان پر شراب پینے والے پیروں کی پھونکی اور دعاؤں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے باپ نے ہمارے آگے رونا شروع کر دیا۔ ہماری شکار پارٹی پکی ہو گئی تھی، سب ہماری دلچسپیاں دیکھ رہے تھے۔ ہمارا دھیان بدماشوں اور نشے کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، ہم پر کتوں کا اور شکار کا نشہ طاری رہتا تھا، اور یہ نشہ ایسا تھا کہ ہم اپنے گھروں اور کھیتوں کے کام کاج جو ہمارے ذمے لگتے تھے وہ کرتے تھے۔ ہم اپنے باپوں کے برخوردار اور ماؤں کے فرما بردار بیٹے تھے، ان کا کہا مانتے تھے، لیکن اپنی دلچسپیاں دیکھ کر ہم ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے، لیکن اپنے مفادات پر چوٹ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ وہ جس کام سے روکتے تھے وہ ہم ان کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ او میرے بیٹو، پیرادتا کے باپ نے ایک روز ہمیں کہا، اس چرسی کو بھی اپنے ساتھ لگا لو، اسے بھی ساتھ لے جایا کرو، وہ جتنا قیمتی کتا چاہے گا میں اسے دلا دوں گا، اسے اپنے ساتھ لے جایا کرو، وہ تمہاری عمر کا لڑکا ہے، تمہارے چہروں پر جوانی کی چمک ہے، اور اسے دیکھو، سوکھے کا مریض لگتا ہے، اسے شرم دلاؤ۔ ہم نے اسی روز اسے شرم دلانی شروع کر دی۔ اس کے باپ نے جب ہمیں کہا تھا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لگا لیں تو باپ کے آنسو نکل آئے تھے۔ ہم نے پیرادتا کو گھیرا اور کہا کہ جو لڑکی اس کے نام بچپن میں ہی بک ہو گئی تھی وہ بھی اسے نہیں ملی، اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہوگی؟ اس کی ماں بھی میرے ساتھ شادی کرے گی، اس نے ایسی آواز میں کہا جس میں کوئی جان نہیں تھی۔ میرے ساتھ اپنے 3 شکاری دوست تھے، ہم چاروں نے اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم نے اسے ایسی باتیں بھی کہیں جو صرف کہی جاتی ہیں۔ یہ باتیں آپ کتابت نہیں کروا سکتے، لیکن نشہ بڑی بری چیز ہے۔ نشے کی عادت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ پیرادتا پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا۔ اس کا باپ ہمیں ہر روز ملتا اور ایک ہی بات کہتا کہ میرے چرسی بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لو اور اسے چرس سے اور چرسیوں سے بچاؤ۔ ہم نے بھی تہیا کر لیا کہ اسے راہ راست پر لا کر ہی دم لیں گے۔ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے گھیر لیتے اور گپ شپ شروع کر دیتے، شکار کی بڑی دلچسپ باتیں اسے سناتے جن میں تقریباً آدھی جھوٹی ہوتی تھیں۔ وہ بعض اوقات ہماری باتیں سنتے سنتے سگریٹ سلگا لیتا اور اس میں چرس بھر کر پینے لگتا تھا۔ ہم اس کوشش میں تھے کہ وہ ہماری منڈلی میں شامل ہو جائے اور اسے شکار کھیلنے کا چسکا پڑ جائے۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس نے شکار میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہم نے اس کے باپ سے کہا کہ اسے ایک کتا دلا دے۔ ہمیں امید تھی کہ اس میں کتا رکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو یہ چرس تو شاید نہ چھوڑ سکے، کم از کم چرسیوں کی دوستی کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے اس کے لیے ایک کتا آ گیا۔ ہم نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ کتے کو کس طرح رکھا اور پالا جاتا ہے۔ ہم اسے یہ باتیں اس طرح بتا رہے تھے جس طرح اس ماں کو بتائی جاتی ہیں جس نے پہلا بچہ جنا ہو۔ اس نے کتے میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ جب گھر سے نکلتا تو کتا اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ کتے کی محبت میں ملنگوں کے پاس جانا چھوڑ دے گا، لیکن اس نے تکیے پر جانا نہ چھوڑا۔ تبدیلی صرف یہ آئی کہ پہلے وہ اکیلا تکیے پر جاتا تھا، اب کتا بھی اس کے ساتھ جانے لگا۔ ہمیں نظر آنے لگا کہ یہ کتے کو بھی چرسی بنا دے گا۔ ایک روز ہم اسے شکار پر لے گئے۔ اس کا کتا ہمارے کتوں سے متعارف ہو چکا تھا۔ اس کتے کو ہم اپنے کتوں کے ساتھ گھماتے پھراتے رہتے تھے۔ اس طرح اجنبیت ختم ہو گئی تھی۔ پیرادتا پر ہم نے یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ چرس پی کر نہیں آئے گا اور شکار کے دوران بھی چرس نہیں پیے گا۔ اس نے یہ شرط مان لی تھی۔ صبح ہمارے پاس آیا تو چرس کا کش لگائے بغیر آیا تھا۔ ہم چل پڑے۔ ہم سب کی ماؤں میں صرف پیرادتا کی ماں خوش تھی کہ اس کا بیٹا شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ باقی سب کی ماؤں کا رویہ وہی تھا جو ہوا کرتا تھا۔ ہم گاؤں سے نکل گئے۔ ہماری چال ڈھال اور رفتار ویسی ہی تھی جیسی میں اپنی کہانیوں میں سنایا کرتا ہوں۔ موسم سرد تھا۔ گندم کی فصل 2-2.5 فٹ اونچی ہو چکی تھی۔ آج کل مصنوعی کھاد کی مہربانی سے فصل پک کر 2-2.5 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ ہمارے وقتوں میں گندم کا پودا 5-5.5 فٹ اور اس سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا تھا
یہ قدرتی کھاد کی اور لوگوں کی نیت کی برکت تھی۔ ہم گاؤں سے دور نکل گئے، گھاٹیاں اترے اور چڑھے، کھڈ پھلانگے اور ایک اور گھاٹی آ گئی جس کی چڑھائی زیادہ تھی۔ ہم سب حسب عادت دوڑتے چڑھ گئے۔ میں نے پیچھے بلکہ نیچے دیکھا تو پیرا دتا ابھی نیچے تھا اور بہت ہی آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ میں نیچے گیا، پیرا دتا کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ چلنے کا عادی نہیں تھا اور اس کے جسم کا رس چرس نے بھی خشک کر ڈالا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اسے پکڑایا اور اسے کھینچ کھینچ کر اوپر لے گیا، پھر بھی اس کی سانسیں نہیں ملتی تھیں۔ دتو، راجہ شہباز خان نے اس سے کہا، دیکھ ہم سب تیری عمر کے ہیں اور ہم بندروں کی طرح بھاگتے دوڑتے اور چڑھائیاں چڑھتے ہیں۔ اپنی حالت دیکھ، ماں تجھے جو دودھ مکھن اور گھی کھلاتی ہے وہ سب چرس نے پی لیا ہے، اسی لیے ہم تجھے کہتے رہتے ہیں کہ چرس چھوڑ ورنہ تو جوانی میں بوڑھا ہو جائے گا۔ وہ چپ رہا، اس سے بولا نہیں جاتا تھا۔ ہم اسے اوپر لے گئے، کچھ دیر بعد اس کا سانس ٹھکانے آیا اور اس نے مسکرا کر کہا کہ چلو اب نہیں تھکوں گا۔ تقریباً 200 گز دور ایک گیدڑ نظر آیا۔ گیدڑ اتنا ڈرپوک جانور ہے کہ دن کے وقت یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ کتے یا انسان کو دیکھ کر اس کا بھاگنا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ بہت تیز بھاگتا ہے، بار بار پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتا جاتا ہے۔ گیدڑ کی طرح بھاگنا بالکل صحیح محاورہ ہے۔ یہ گیدڑ جو ہمیں نظر آیا تھا اسے ہم ابھی نظر نہیں آئے تھے۔ وہ دائیں سے بائیں کی طرف جا رہا تھا۔ یہ گیدڑ ایک کتے نے ہمیں دکھایا تھا اور اس نے منہ اٹھا کر لف کی زبان استعمال کر کے سب کو خبردار کیا تھا۔ کتے گیدڑ کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ زمین کٹی پھٹی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ گیدڑ اپنے بل میں غائب ہو جائے گا اور کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم بھی دوڑ پڑتے، لیکن ہم نے 2 خرگوش دیکھے جو وہیں کہیں سے اٹھے اور اسی طرف بھاگنے لگے جدھر گیدڑ گیا تھا۔ ہم کتوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تھوڑی دور جا کر میں نے پیچھے دیکھا، پیرا دتا چل رہا تھا، اس میں دوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں رک گیا، وہ بھی رک گیا اور بیٹھ گیا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے کہا کہ اس سے دوڑا نہیں جاتا۔ میں نے چرس کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور اسے شرم دلائی کہ اتنا جوان ہو کر وہ دوڑ بھی نہیں سکتا۔ تم چلو سابو، اس نے کہا، میں آ جاؤں گا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ دیکھا کہ 250-300 گز دور میرے ساتھی رکے کھڑے تھے اور کتے وہیں کہیں تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے۔ میں ان کی طرف دوڑنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ پیچھے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ پیرا دتا بہت ہی تیز دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزر گیا۔ اس نے کہا، آ جاؤ سابو۔ وہ دوڑتا گیا۔ میں جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو پیرا دتا مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ میں نے یہ تو نہ دیکھا کہ میرے ساتھی اور کتے کیا کر رہے ہیں۔ میں پیرا دتا کو دیکھتا رہا۔ وہ پھدکتا پھر رہا تھا۔ وہ اب بے جان نہیں لگتا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر الگ لے گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے دتو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم سے تو چلا نہیں جاتا تھا مگر تم اڑ کر یہاں تک آئے ہو۔ یہی تو معاملہ ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اس نے کہا۔ تم نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ میں چرس کا کش لگا کر نہ آؤں اور شکار کے دوران بھی کش نہ لگاؤں۔ اس پابندی نے میری یہ حالت کر دی کہ میں چلنے کے قابل نہ رہا۔ تو مجھے وہاں بیٹھا چھوڑ کر آگے نکل آئے۔ میں سگریٹ بھی ساتھ لایا تھا اور چرس بھی۔ میں نے سگریٹ میں چرس بھری، 3-4 کش لگائے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرے جسم میں جان آ گئی اور میں دوڑ پڑا۔ یہ ہے چرس کی برکت۔ اب میرے ساتھ چاہے دوڑ لگا لو۔ مجھے چپ لگ گئی۔ ہم اسے کئی مہینوں سے چرس کے خلاف لیکچر دے رہے تھے لیکن اس نے ایک ہی بار عملی دلیل دے کر ثابت کر دیا کہ چرس تو بڑے کام کی چیز ہے۔ کتے شور و غل برپا کر رہے تھے۔ وہ سب ایک چوڑے ٹیلے کے دامن میں ایک لمبوترے بل میں منہ اور پنجے مارتے تھے۔ یہ بل تقریباً 2 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا تھا۔ گیدڑ اس کے اندر چلا گیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے اسے اندر جاتے دیکھا تھا۔ خرگوش معلوم نہیں کدھر نکل گئے تھے۔ 2-3 کتے اکٹھے اس بل میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے اور دوسرے کتے ان کے پیچھے بےتابی سے دائیں بائیں ہوتے اور آگے ہو کر بل میں جانا چاہتے تھے۔ یہ قدرتی طور پر بنا ہوا بل تھا۔ وہاں کتوں کو ہلکان کراتے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ گیدڑ بل میں دور اندر چلا گیا ہوگا۔ ہمارے 2 ساتھیوں نے کتوں کو پیچھے کیا اور خود بل میں جھانکنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بل نہیں ہے، وہ قدرتی طور پر بنی ہوئی جگہ تھی
جس طرح کسی بل کا منہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی ہی جگہ تھی جس میں 1 یا 2 کتے بیٹھ سکتے تھے۔ منہ لمبوترا تھا اور تنگ، گیدڑ اس میں رینگ کر اور سکڑ کر گیا ہوگا۔ وہ لڑکوں کو نظر آ گیا تھا، اندر سکڑا بیٹھا تھا۔ ہمارے کتوں کے جسم بڑے تھے، ان میں سے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا، لیکن کتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر اس بل کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھونکتے، غراتے اور پنجوں سے بل کے منہ کو کھلا کر رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ کوئی نیا تماشا نہیں تھا، اور اس سے زیادہ دلچسپ تماشے ہم ہر شکار پر دیکھا کرتے تھے۔ یہی تو ہمارا شغل ہوتا تھا، بھاگنا، دوڑنا اور تماشے دیکھنا۔ یہ ایسا نشہ تھا جو ہمیں چرس، افیم اور بھنگ جیسے نشوں کی سوچنے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں نے ساری عمر سگریٹ کا کش لگا کر نہیں دیکھا۔ میرے ساتھی کتوں کا تماشا دیکھتے رہے۔ پیرا دتا بھی دوسرے لڑکوں کی طرح ناچ کود کر رہا تھا، لیکن میں اس سوچ میں پڑا الگ کھڑا تھا کہ ہم پیرا دتا سے چرس چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ چرس میں طاقت کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پیرا دتا سے چرس چھڑوانا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اسے فائدہ مند چیز سمجھ رہا تھا۔ میرے دوستوں نے کتوں کو پکڑ کر پیچھے کر لیا، اور قریب ہی ایک ٹیکر سی تھی، اس کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ گیدڑ اندر سے نکل کر بھاگے گا، وہ سمجھے گا کہ کتے چلے گئے ہیں۔ کتوں کو خاموش کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا، انہیں چپ کرانا ضروری تھا، ورنہ گیدڑ نے اندر ہی دب کے رہنا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ہمیں گیدڑ کی چیخیں سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی گیدڑ باہر آ گیا، اور وہ ایک ہی جگہ لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ ہم نے کتوں کو اس پر نہ چھوڑا۔ کتے تو چھوڑنے ہی تھے، لیکن جہاں گیدڑ چھپا ہوا تھا وہاں سے ایک سانپ جو کم و بیش 1 گز لمبا تھا باہر آیا۔ یہ بڑا ہی زہریلا سانپ تھا، اس کے جسم پر کہیں کہیں سفید داغ تھے۔ یہ یقیناً پھن دار ناگ تھا، جسے ہم اپنی زبان میں پھنیر سانپ کہا کرتے ہیں۔ اس کا ڈسا ہوا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سانپ بھی کہیں اندر چھپا بیٹھا تھا۔ سانپ نے پہلے اسے نہیں ڈسا تھا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ موسم سردیوں کا تھا۔ سردیوں میں سانپ زمین کے نیچے دبکا رہتا ہے اور اتنا سست ہو جاتا ہے کہ فوراً نہیں ڈستا۔ ہو سکتا ہے یہ سویا ہوا ہو۔ آخر تنگ آ کر اس نے گیدڑ کو ڈس لیا۔ سانپ جب باہر آیا تو اس میں سانپوں والی تیزی تھی ہی نہیں، یہ سردی کا اثر تھا۔ سانپ جب پورے کا پورا باہر آ گیا تو اسی جگہ سے 2 خرگوش باہر آئے، اور دونوں ایک ہی طرف کو دوڑ پڑے۔ گیدڑ بھی چکر کھاتا کھاتا ایک طرف چلا اور گر پڑا۔ میرے ساتھیوں نے خرگوشوں کے پیچھے کتے چھوڑ دیے اور خود پتھر اٹھا کر سانپ کو مارنے لگے۔ اگر موسم گرما ہوتا تو سانپ تیر کی رفتار سے بھاگتا اور غائب ہو جاتا۔ اسے پتھر لگے اور وہ وہیں بل کھانے لگا۔ آخر قریب جا کر اس کے سر پر پتھر مارے اور سانپ مر گیا۔ 2-3 کتے گیدڑ کو سونگ رہے تھے۔ ہم نے انہیں گھسیٹ کر پکڑ لیا، کیونکہ گیدڑ زہریلا ہو چکا تھا۔ ہم سانپ کو مارتے اور اسے دیکھتے رہے، اور ہمارے کتے غائب ہو گئے۔ ہمارے زیادہ تر ساتھی ادھر ہی چلے گئے تھے، پیرا دتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑے۔ وہ بہت دور جا رکے تھے۔ کتوں نے دونوں خرگوشوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو خرگوشوں کے کچھ بال اور دونوں کے سر باقی رہ گئے تھے۔ ہم نے ایک بڑی اچھی جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کمر سیدھی کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارا صرف ایک ساتھی نہ اٹھا، وہ بڑی گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ پیرا دتا تھا۔ اسے جگایا اور کہا کہ واپس چلیں۔ وہ اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ وہ پھر اٹھا اور چلنے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ دتو، میں نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، آؤ دوڑتے چلتے ہیں۔ نا سابو، اس نے سوئی ہوئی آواز میں کہا، میں چل پڑوں تو شکر کرو، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، سوٹا مار لوں؟ پھر میرے ساتھ دوڑنا۔ مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ شرم کر دتو، میں نے اسے کہا، کچھ سمجھنے کی کوشش کر۔ تو نے ٹانگوں سے معذور کسی آدمی کو بیساکھیوں پر چلتے دیکھا ہوگا۔ ہاں دیکھا ہے، اس نے کہا۔ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کی تو ٹانگیں معذور ہیں، اس لیے وہ بیساکھیوں کا سہارا لے کر چلتا ہے، اور تیرا دماغ معذور ہو گیا ہے، اور چرس اس کی بیساکھی ہے۔ دماغ کو چھوڑو، کیا تم بیساکھیوں کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ 2 آدمی تمہیں سہارا دیں اور تم چلو۔ تم بھی سچ بولو اور بتاؤ کہ میں نے ٹھیک نہیں کہا۔
ہاں سابو، اس نے کہا، تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کا سہارا نہیں لوں گا، مجھے چرس کا ایک سوٹا لگانے دو۔ میں نا تجربے کاری کی عمر میں تھا، میں یہ بھی جانتا تھا کہ اب اسے چرس کا کش نہیں لگانے دوں گا تو یہ گھر جا کر کش لگا لے گا۔ میں یا میرا کوئی بھی ساتھی اسے کندھے پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ضرور سوٹا لگاؤ، میں نے اسے کہا، لیکن ریتو، ابھی تمہاری شادی ہونی ہے۔ ایک نے تو تمہارے منہ پر تھوک دیا ہے، تمہیں کوئی مل بھی گئی اور تم نے اپنا یہی حال بنائے رکھا تو پھر دیکھنا گاؤں میں کیا تماشا بنے گا۔ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا، میری لان تان کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے سگریٹ میں چرس بھری اور کش لگانے لگا اور میں وہاں سے چل پڑا۔ ذرا ہی دیر بعد پیرا دتا ہمارے ساتھ آ ملا۔ اس کی کاہلی اور سستی ختم ہو چکی تھی اور وہ ہم سب سے زیادہ تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ جو وہم آ گیا تھا کہ چرس کا آخر کچھ فائدہ تو ہے، وہ ذہن سے نکل گیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ہم واپس اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس کے باپ نے ہم سے پوچھا کہ پیرا دتا شکار میں کیسا رہا۔ میں نے اسے بالکل صحیح بتا دیا کہ چرس کے بغیر وہ چل بھی نہیں سکتا۔ باپ کے لیے یہ خبر بہت بری تھی۔ اس نے پھر بھی میری منت سماجت کی کہ ہم سب اسے اپنی پارٹی میں شامل رکھیں۔ پیرا دتا کو شکار کے ساتھ بہت دلچسپی ہو گئی تھی۔ ہم اسے چرس پینے سے روکتے تھے لیکن وہ برا نہیں مناتا تھا۔ ایک بار پھر ہم اسے اپنے ساتھ شکار پر لے گئے اور وہ چرس کی بیساکھیوں پر ہمارے ساتھ بھاگتا دوڑتا رہا۔ میں نے اور میرے 3-4 دوستوں نے اس روز بھی اسے بہت کچھ کہا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس روز ہم نے زیادہ زور اس پر دیا کہ اسے کہیں سے بھی رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو اس کی بیوی اس سے نفرت کرے گی۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس سلسلے میں اسے کچھ نہ کچھ کہا اور اس کے سامنے ایسی تصاویر پیش کی کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس پر اثر ہو رہا ہے۔ ایک کام کرو، اس نے کہا، میری شادی کروا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی ہوتے ہی چرس چھوڑ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شادی اسی سے ہو جنہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اگر تم نے چرس نہ چھوڑی تو طلاق لکھوا لینا، اس نے کہا، اور گاؤں کے درمیان کھڑا کر کے مجھے جوتے مارنا۔ ہم سب لڑکے لڑکے تھے جنہیں آج کل نوجوان کہا جاتا ہے۔ ہماری کون سنتا تھا، لیکن ہم نے طے کر لیا کہ جتنی کوشش ہم سے ہوئی وہ کریں گے اور اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ کروا دیں گے۔ اس روز شکار پر بڑے دلچسپ واقعات ہوئے، وہ میں آپ کو نہیں سناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیرا دتا کی شادی کا واقعہ ان واقعات سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ہم سب لڑکوں نے اپنے اپنے والدین کو بتایا کہ پیرا دتا نے کیا وعدہ کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کے باپ کے ساتھ بات کی۔ وہ پریشان ہوا کہ جن لوگوں نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا ہے وہ انکار پر ہی قائم رہیں گے۔ ہم نے اسے کہا کہ رشتہ حاصل کرنا اس کا کام ہے، ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس کا بیٹا چرس چھوڑ دے گا۔ یہ تفصیلات بہت لمبی ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح طے ہوا۔ مختصر بات یہ ہے کہ گاؤں کے 2-3 بزرگوں نے ثالثی کا کام کیا اور اسی لڑکی کا رشتہ پیرا دتا کو دلا دیا گیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد پیرا دتا کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ آج نہ پیرا دتا دنیا میں ہے نہ اس کی وہ بیوی۔ ان کی اولاد بہت عرصے سے گاؤں چھوڑ کر شہر میں آباد ہو گئی تھی۔ ان کی یادیں ہیں جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ میں پیرا دتا کی بیوی کا فرضی نام نہیں لکھوں گا، فرضی نام ان کے لکھے جاتے ہیں جن کے ساتھ کوئی بیہودہ کہانیاں وابستہ ہوں۔ پیرا دتا کی بیوی گاؤں میں زرد کے نام سے مشہور تھی۔ اس کا اصلی نام زر بیگم تھا۔ زر سونے کو کہتے ہیں۔ زرد سونے جیسی قیمتی اور سونے کی طرح ہر کسی کو اچھی لگنے والی عورت تھی۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں پردے کا رواج کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ اگر میں نے کہا کہ پردہ نہ ہوتے ہوئے بھی عورتوں کے چال چلن ٹھیک رہتے تھے تو مولوی صاحبان مجھ پر فتویٰ تھوپ دیں گے کہ میں اسلام کے ایک حکم کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ میں آج کے دور کی قسم نہیں کھا سکتا۔ جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت چال چلن اور اخلاق صحیح معنوں میں قائم تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری عورتوں میں مردوں جیسی جرت پائی جاتی تھی۔ ایسی ہی جرت زرد نے بھی کر دکھائی تھی۔ زرد جرت والی اور بڑے زندہ دل والی لڑکی تھی۔ ہم سب دوستوں کو افسوس ہو رہا تھا کہ زرد جیسی قیمتی لڑکی ایک چرسی بلکہ جسمانی لحاظ سے بیکار چرسی کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ پیرا دتا نے چرس چھوڑ دی، لیکن صرف 2 دنوں کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا رہا کہ اس نے چرس پھر شروع کر دی ہے۔ البتہ چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا
1.5-2 مہینے گزرے تو زرد ہمارے گھر آ گئی۔ میں اس وقت تک شادی شدہ ہو چکا تھا۔ زرد پہلے میری ماں اور میری بیوی کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ہماری آپس میں بے تکلفی تھی۔ یہ بے تکلفی آج والی نہیں تھی۔ آج لڑکے لڑکی کی بے تکلفی کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ سابو، زرد نے مجھے کہا، مجھے کل پتہ چلا ہے کہ اس چرسی کے ساتھ مجھے بیانے میں تمہارا بہت ہاتھ ہے۔